بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم دنیا کے لیے ایسے جیتے ہیں جیسے یہی رہنا ہو، اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کبھی آنی ہی نہیں۔ مختصر یہ کہ آخرت کو بلا کر محض دنیا ہی کو اپنی تمام تر کاوشوں کا مرکز نہیں بنا لینا چاہیے۔ آخرت سے غافل ہو کر اسی دنیا کے شب و روز میں الجھ کر رہ جانا ایک مومن کی شان سے بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ مبارک دین ہمیں ایمان کی مضبوطی اور اعمال صالحہ کی زندگی بسر کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور جو مال تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے تیری دنیا سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ دنیا میں جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، یعنی کھانا پینا، لباس، گھر، نکاح، بیوی بچوں اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے، اور ہر حق والے کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ سے 4 چیزوں کا واضح پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا میں جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری اصل کامیابی بتلائی گئی ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ چوتھی یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام و نامراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور تندرستی میں بیماری کے زمانے کے لیے اچھے اعمال کر لو، اور موت سے پہلے زندگی ہی میں اس کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی دنیا فراخ کر دی جائے، سو تم اس کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور وہ تمہیں اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل کر دے گی جس طرح گزشتہ قوموں کو کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کیا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو،
جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، تونگری کو فقر و فاقہ سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ لہذا دائمی چیز کو عارضی چیز پر ترجیح نہ دیا کرو۔ کسی نے کہا ہے جب تمہیں جسمانی راحت اور سکون ہو تو قناعت کا دامن تھام لو۔ تم شاہانہ زندگی گزارو گے اور ساری دنیا پر حکومت کرنے والے سکندر اعظم کی طرف دیکھ لو، وہ خوشبو اور کفن کے علاوہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گیا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ شیخ احمد بن علی بن حسین بن شرف دنیا کی حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں، اس حقیر دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے جس کی خوشی عارضی ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی میں اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے نہیں چھوڑتا، اسے آگاہ رہنا چاہیے کہ عنقریب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے، اور دنیا اسے ایک دن قیدی بنا کر اس حال میں قبر میں بے بس کر کے چھوڑ دے گی کہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں سے مایوس اور نا امید ہوگا۔ اس کے اپرادھ خانہ اسے بھول جائیں گے جو زندگی میں اس پر جان پیدا کرتے تھے۔ پھر قیمتی کپڑوں کے بعد اسے سستے کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ رونے دھونے اور چیخ پکار کے بعد اسے ایسے گھڑے میں دبا آئیں گے جو اپنی فضا میں وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گا۔ وہ اس گھڑے میں طویل عرصے تک مقیم رہے گا، اور وہاں دوڑنے والے کیڑوں کے سوا کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا۔ موت نگاہوں سے اوجھل ہے، اس وجہ سے اس کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، کیونکہ ہر کسی کو ایک دن اس سے ضرور ملنا ہے۔ بس ضروری ہے کہ تقوی اختیار کر کے موت کے لیے تیاری کر لے، اور زندگی کو ختم ہونے سے پہلے بہت غنیمت سمجھو۔ امیدوں اور آرزوؤں سے بچو، کیونکہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور زندگی کے بعد اس کے اسباب محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ دین ہدایت کی حفاظت کرو، شاید یہی دین مرتے وقت ہماری زندگی کی مہر ہو جائے، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مزید فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اے میرے نبی، ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں جو چیزیں دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لے، اور آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہے یہ حال ہے۔ فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہے، لہٰذا اس دل فریب آرام دہ اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور المناک ہے۔ ان سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ سورہ القصص آیات 88 میں ارشاد باری تعالی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اسی طرح سورہ الرحمن آیات 27 میں بھی ارشاد باری تعالی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ دنیا کے اے مسافر کیا تو بھول گیا ہے تجھے یہاں سے جانا ایک دن، خبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن۔ یہ دنیا پانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔